حضور کہاں پہنچے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، تو بندہ جہاں نہیں پہنچتا اس کا ذکر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ خود ہی غور فرما دیجئے، اہل علم اہل دانش لوگ بیٹھے ہیں کہ حضور وہاں گئے، وہ مقام تصور میں نہیں آ سکتا، تو پھر سوچ لیجئے کہ ذکر کتنا بلند ہوگا، ذکر کتنا بلند ہوگا۔ یہ ہمارے احاطہ تحریر میں بھی نہیں آ سکتا اور ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر اب سنیے آگے اسی آیت میں دوسرا نقطہ فرمایا کہ ورفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن چند دن مدارس میں استادوں کی چھٹیاں سی لکھی ہیں، اس زمن میں گرامر کا ایک مسئلہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ رفعنا اس کا معنی یہ ہے، یہ ماضی ہے۔ کیا ہے؟ آپ جسے پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، یہ ماضی ہے، یہ ماضی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بلند کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بلند کریں گے، اس کا معنی صرف یہ ہے کہ ہم نے بلند کیا۔ رفعنا کا معنی ہم نے بلند کیا، یہ ماضی ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے بلند کیا۔ اور کب کیا؟ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے بلند کیا۔ اب اسی صورت کے تھوڑا سا آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو سورہ طٰہٰ ملے گی، اور اس سورہ طٰہٰ کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صیغہ ماضی کا ہے کہ ہم نے بلند کیا۔ اب سورہ طٰہٰ میں جب پہنچے تو ایک آیت ملی، توجہ رکھیے گا، ایک آیت ایسی ملی جس آیت میں بات کچھ اور آگے بڑھ گئی، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے بابو تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو 1400 سال پہلے محبوب کا ذکر بلند کیا، تو پھر آنے والی گھڑی تو پچھلی سے بہتر ہوگی۔ تو آپ خود ہی غور فرمائیے کہ اب محبوب کا ذکر کتنا بلند ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صرف ہمیں اتنا پتا چلا، ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ خلق سے آلیا آلیا سے رسول۔ یار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے سیاسی جھنڈے لگائے، گیلیاں نکالے، بہت اونچا بولا، اور ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ جو لوگوں کے سامنے آ کے بولا کرتے تھے، جو آدمی کینڈیڈیٹ بن رہے تھے، کچھ بن رہے تھے، وہ سامنے آ کے بول رہے تھے، اس لیے بول رہے تھے کہ ہمارا چہرہ ان کی نگاہ میں آ جائے، کل کو اگر یہ کسی عہدے پر فائز ہو جائے تو ہمیں یہ آواز دیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی عام بندے کا آپ کو نہیں نعرہ لگوا رہا، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کی حکومت جب سے قائم ہوئی ہے کبھی ختم ہی ہو کے نہیں کی ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں صحابہ، ایک تمہارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، تمہارا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور میرا سورج جب ہوئے جب سے طلوع ہوا ہے ربیع الاول کو، پھر کبھی غروب ہونے کا نام نہیں۔ اور میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو چہرہ دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کا چہرہ ان کی نگاہ میں گھوم رہا ہے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ میری دائیں جانب سید مختار رضوی حامد بے، جناب جاوید بھائی محبوب عالم اور جناب قاری منیر صاحب اور قاری نصیر صاحب اور یہ اشعار یہ حضور کے غلام حضور کو یہ سب معلوم ہے کہ کون کون مدینہ مسجد میں مجھ مدینے والے کا ذکر سننے کے لیے آؤ پھر محبت سے پڑھو کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول بندوں میں بھی ترجیح
درجے عطا فرمائے ہیں، بندوں میں بھی اس نے درجے بنا دیے، دنیا میں بھی درجے بنا دیے گئے۔ اگر آپ جاتے ہیں کسی دفتر کے اندر، ایک بندہ باہر بیٹھا ہے، ایک آگے بیٹھا ہے، ایک اوپر کی منزل میں، ایک اے سی میں بیٹھا ہے، معلوم ہوا کہ ان کے اندر بھی درجے ہیں۔ اسی طرح ایک عام بندے کا درجہ بڑا امتیاز، وہ کافر ہے یا مسلمان، پھر اس کے بعد ایک مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں اس مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک نیک مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں نیک مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک عالم کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں عالم کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے عالم باعمل کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں عالم باعمل کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں ایک ولی کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے قطب کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں قطب کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے ابدالوں کے مقام شروع ہوتے ہیں، جہاں ابدالوں کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں سے اغواس کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں اغواس کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں سے شہنشاہ بغداد جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے تبع تابعین کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں تبع تابعین کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے تابعین کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں تابعین کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں صحابہ کا مقام ختم ہو وہاں سے اصحاب بدر صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں اصحاب بدر کا مقام ختم ہو وہاں سے اشرف مبشرہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں اشرف مبشرہ کے 6 صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے باب مدینہ للمولى علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں ان کا مقام ختم ہو وہاں سے شہید مدینہ داماد رسول جناب حضرت عثمان غنی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں حضرت عثمان غنی کا مقام ختم ہو وہاں سے جرنیل صحابہ شہید مصدق پیغمبر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں ان کا مقام ختم ہو وہاں سے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں ان کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے انبیاء کے مقام شروع ہوتے ہیں، جہاں انبیاء کے مقام ختم ہو وہاں سے رسولوں کے مقام شروع ہوتے ہیں، جہاں رسولوں کے مقام ختم ہو وہاں رسولوں کے مقام شروع ہوتے ہیں، جہاں ان کے مقام ختم ہو وہاں سے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں ان کا مقام ختم ہو وہاں سے ابراہیم خلیل اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ختم ہو وہاں سے مقام رسول اللہ کی ابتدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں سارے انبیاء کے رتبے ختم ہو وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا، انتہا کہاں ہوتی ہے یہ معلوم نہیں ہے، بس اتنا پتہ چل سکا کہ بلغ العلا بکمالہ شفرت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ میرے رب کائنات نے یہ پورا جہاں حضور کی ذات کے لیے بنایا ہے، اس رب کائنات نے پوری کائنات کو اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ حضور کا مقام ہے، اس رب کائنات نے پوری کائنات کو بنا دیا، اس پوری کائنات میں جن و انسان لیل و نہار، اس رب کائنات میں یہ نباتات، یہ جمادات، یہ سمندر، یہ دریا، یہ طغیانیاں، یہ نہریں، یہ چشمے، یہ پانی، یہ آبشار، یہ سورج، یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ مریخ و مشتری، یہ ستاروں کا آنا جانا، یہ ہواؤں کا آنا جانا، یہ پانی کا چلنا، یہ سب کا یہ خوشبو ہے، یہ مہکتے ہوئی گلاب، یہ ساری کتنیاں، یہ کلیاں، یہ مہکتے گلاب، یہ پوری کائنات کا نظام، وہ جبریل کا آنا، وہ سارے فرشتوں، وہ ملک الموت کا پیدا کرنا، یہ کائنات عالم کا نظام، یہ سب کچھ رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے، اس رب کائنات نے پوری کائنات کو بنایا، کائنات کو بنانے کے بعد اس نے مختلف چیزیں بنائی، اس نے پتھر بنائے، پھر پتھروں میں ایک پتھر کا افضل بنا دیا، اس نے گھر بنائے، گھروں میں ایک گھر افضل بنا دیا، اس نے دن بنائے، دنوں میں ایک دن افضل بنا دیا، اس نے مہینے بنائے، مہینوں میں ایک مہینہ اس نے افضل بنا دیا، اس نے گھڑیاں بنائی، گھڑیوں میں ایک گھڑی کو افضل بنا دیا، اس رب کائنات نے پہاڑیاں بنائی، پہاڑیوں میں ایک پہاڑی کو افضل بنا دیا، اس
اللہ کیا بات میرے رب کائنات نے پوری کائنات پر اپنے محبوب کو فضیلت عطا فرمائی. مقام مصطفیٰ کیا ہے میں نہیں عرض کر سکتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے, اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. بہت کچھ لوگوں نے لکھا, آخر میں کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اعلی حضرت جیسی 56 علوم پہ مہارت حاصل کرنے والا آخر میں یہ کہہ کے گیا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, آخر خرید کا کل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے سب میں سن اس میں کر دیا خالق کا بندہ تھل کا آقا کہوں تجھے. کسی اور کو نہیں پتا چلا, وہ یہ کہنے لگا کہ کس ہے لطیف ابھی تا تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آقا سے بات تھا. کسی اور نے یہ کہا کہ یا رب زندگی ہے کہ ابھی داستاں ہے ادھوری, میری موت سے یہ کبھی نہیں ہوگی. عزیزان گرامی, اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا. میں حضور کی عادات کریمہ کا میرا پچھلے سال موضوع تھا, حضور کا حسن اخلاق, حضور کا حسن تبسم. اللہ اکبر. وہ ایک بات رہ گئی تھی میں پچھلے سال بیان کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وقت نے مجھے اجازت نہ دی. میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مکے کا شہر ہے, سرکار کی جلوہ گری ہے. ایک بڑھیا آ رہی ہے, ہاتھ میں سامان لگا ہوا ہے, بڑھیا ہے, کمزور ہے, ناتواں ہے, جا رہی ہے. سرکار کا کرم دیکھیے, آگے بڑھے, بڑھیا یہ سامان مجھے دے دو, میں اٹھا کے پہنچا دیتا ہوں. جب راستے میں جا رہے ہیں کشاں کشاں سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں. اللہ بڑھیا کیا کریے بیٹا, میری ایک بات یاد رکھنا. اماں کیا بات ہے, کیا بات ہے, بات یہ ہے بیٹا کہ آج کل شہر کے حالات بڑے خراب ہیں. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو سوچتی ہے, کوئی ایک نیا بندہ آ گیا ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. میری یہ تمہارے سے صرف اور صرف یہ نصیحت ہے کہ اس کے چکر میں مت پڑنا, اس کے چکر میں مت پڑنا. اللہ اکبر. سرکار تبسم فرما رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور نہ سنتے تو پھر وہ یہ کہتی اگر تم نہ سنو گے تو میری سرکار مسکرا رہے ہیں, سنتے بھی جا رہے ہیں. جب اس کا گھر آ گیا, سامان دیا, واپس تشریف لانے لگے, اس بڑھیا کو خیال آیا نام تو پوچھو. خیال آیا کہ نام تو پوچھو, کون ہے یہ؟ بلایا, کہا ادھر آؤ بیٹے, نام تو بتا کے جاؤ. میرے آقا مسکرا دیے, پھر میں بڑھیا نام نہ پوچھو, نام کیوں؟ نام ہے ہی ایسا, جس نے بھی حضور کے نام کی برکت حاصل کی ہے اس کو معلوم ہے. ایک نابینا شاعر نے لکھا ہے حضور کے نام کی برکت, سنیے غور سے, توجہ ہے آپ, دل و دماغ کی توجہ. اس نابینا شاعر نے کیا کہا کہ حضور کا نام, نام آقا جہاں بے لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بے لیا جائے گا. آپ کا شوق اجازت کے بغیر ساتھ مل کے پڑھ لینا دے دو سبحان اللہ. نام آقا جہاں بے لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بے لیا جائے گا. اور حضور کا نام نامی اس میں گرامی تو باکمال نام ہے. جس طرح ذات مصطفیٰ باکمال ہے, اسی طرح نام مصطفیٰ بھی باکمال ہے. ہاں میرے کبھی کے غلاموں, اللہ خدا خوش رکھے ان اہل انتظامیہ کو, بارہ روزہ محافل کرانے والوں کو. میں 2 ہفتے قبل پنجاب گیا, ایک اللہ کے ولی پر گزیدہ بندے سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کرم فرمایا, توجہ فرمائی, شفقت فرماتے ہوئے, آپ فرما رہے, حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے فرمایا کہ علماء اہل سنت پر ہماری اوپر بہت بڑا احسان ہے
کہ ہمیں حضور کا تصور بتا دیا، حضور کا چہرہ کیسا ہوگا، حضور کی زلفیں کیسی ہوگی، حضور کا آنا کیسا ہوگا، حضور کا جانا کیسا ہوگا، حضور کی پلکیں کیسی ہوگی، حضور کے رخسار کیسے ہوں گے، حضور کی داڑھی مبارک کیسی ہوگی، یہ ہمیں علماء اہل سنت نے بتا دیا۔ ہم نے عرض کیا حضور صرف علماء اہل سنت نے نہیں بلکہ عوام اہل سنت کا بھی یہ کردار ہے کہ انہوں نے محافل کو سجایا، لوگوں کو بلایا اور پھر ہمیں کہا، اور پھر یہ سارا سلسلہ ہم نے مل بانٹ کے کر دیا ہے۔ تو خدا خوش رکھے۔ اللہ نے آپ دعوت فرما رہے تھے، میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ 12 روزہ محافل کا کیا فائدہ ہے، 13 روزہ محفل ہے، 11 روز سجا کے بیٹھے، تو اتنا ضرورت کر دینا کہ ہمیں حضور کے چہرے کا تصور معلوم ہو گیا اور قبر میں ہم نے پہنچنا ہے، اور اگر حضور کی پہچان ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور کو تبھی پہچان سکتے ہو جب حضور کا ذکر سنو گے۔ پیر میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں مرید تو ہو کے جا رہا ہوں، اس لالچ پہ کہ عشر میں آپ مجھے پہچان لیں، آپ مجھے پہچان تو لیں گے نا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے پہچان لیا تو ہم بھی تمہیں پہچان لیں، اگر تم نے پہچان لیا تو ہم بھی تمہیں پہچان لیں گے۔ کہا حضور پھر پہچان کا کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا دنیا میں ہم سے رابطہ رکھو گے تم ہمیں پہچان لو گے، بس اسی قاعدے پر عمل کرو یارو۔ حضور کی ذکر کی محفل میں آیا جایا کرو، حضور کی پہچان قبر میں ہو جائے گی، قبر میں حضور کا نام بھی لیا جائے گا۔ پھر یاد رکھو جب نام لیا جائے گا تو پھر کہنا پڑے گا کہ نام میرا خواجہ بھی لیا جائے گا، ذکر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لبک جائیں گے۔ بڑھیا نام نہ پوچھ، نام نہ پوچھ۔ اس نے بہت ضد کی تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا بڑھیا وہ محمد میں ہی ہوں۔ پوچھا کہ دیجیے سبحان اللہ، وہ محمد میں ہی ہوں جس کی باتیں راستے میں مجھے کہتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس بڑھیا کی آنکھ اللہ پر میں حیرت میں ڈوب گئی اور کہنے لگی کہ اگر تم کوئی محمد ہو تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں راستے میں تمہارا کلمہ پڑھ کے عزیزان گرامی قدر، یہ مخلوق کے ساتھ حضور کا حسن سلوک۔ اللہ محترم حضرات، سرکار کے غلاموں، حضور سے پیار کرنے والوں، حضور کے شہر مدینہ سے پیار کرنے والوں، خدا تمہیں آمین۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محترم حضرات، حضور کا مقام کیا ہے؟ حضور کا مقام میں نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی مجھے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ شریعت کے اصولوں کے پیش نظر، شریعت کے اصولوں کے پیش نظر امامت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا متقی ہو، سب سے بڑا فاضل ہو، ہر لحاظ سے اعلیٰ اور بالا ہو۔ تو پھر معراج کی شب مصلی امامت پر دیکھ لیجئے کون ہے؟ مصلی امامت پر دیکھ لیجئے کون ہے؟ وہ حضور کی ذات گرامی، وہ حضور کی ذات گرامی قدر ہے۔ تو مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور جب حضور نے وہاں پہنچ کے جناب سید الملائکہ جبریل امین نے جب حضور کی سواری کو باندھا
تو پھر عالم تصورات میں میں نے ایک سوال کیا جناب سید الملائکہ جناب جبریل امین سے میں نے عرض کیا کہ اے سید الملائکہ ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ سواری لے کر آئے ہیں براق اسے باندھ کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ باندھا تو اس سواری کو جاتا ہے کہ جس کے بھاگ جانے کا یا بدک جانے کا اندیشہ ہو، اور جو سواری وہ جو آپ جنت میں تشریف لے کے گئے تھے، جو رو رہا تھا، جو تڑپ رہا تھا، کیونکہ زمانے میں لوگوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جبریل حضور کا استاد ہے، جبریل نے حضور کو پڑھایا ہے۔ آپ سنو اس بات کا جواب جب سید الملائکہ جبریل سے پوچھا گیا کہ اے جبریل وہ براق جو جنت میں تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، جنت کے اندر یہ آنسو بہا رہا تھا، جب آپ اس کے پاس گئے آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلا تھا میراج کی شب ایک براق جائے گا حضور کی سواری کے لیے، میں اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ شاید کہ وہ سواری مجھے بنا دیا جائے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ اے سید الملائکہ جو حضور کی سواری بننے کے لیے تڑپ رہا ہو، جب حضور سوار ہو جائے وہ خوشی سے جھومنا شروع کر دے، اس سواری کو باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سید الملائکہ جناب جبریل امین کی جناب سے آواز آتی ہے کہ آپ نے سواری کو باندھ کے یہ بتا دیا ہے کہ سواریاں باندھنا روز حسن سے شاگردوں کا کام ہوتا ہے، استادوں کا کام اس آدمی نے جیسا نعرہ لگایا ہے آپ کا وہ جواب نہیں آیا، ذرا جواب دو دیجئے۔ تکبیر نعرے کا جواب ایسا ہو جیسا اس مسجد کا حسن انتظام ہے۔ اس مسجد کے حسن انتظام کا جا کے میں نے لاہور کے اندر بھی مثال دی ہے کہ اگر کسی آدمی نے مسجد کا انتظام چلانے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو میں بلا خوشامد کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اس مسجد میں آ کر دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے گھر کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کسی کی محنت کو ہمیشہ سراہنا چاہیے۔ بے شک